بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فوج کا حکمرانی سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ سوچنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ رجب طیب اردوان دوبارہ صدر منتخب۔ بھٹو کے مشکل وقت میں بھی لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اسد عمر۔ مودی کی موجودگی میں بھارتی پارلیمنٹ میں سورہ رحمان کی تلاوت۔ نواز شریف کو نکال دو تو پاکستان میں کھنڈرات بچتے ہیں، مریم نواز۔ آستینوں میں بت ہیں اعجاز چودھری۔ شنگھائی میں گرمی کا 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کراچی میں نگلیریا سے 3 افراد مارے گئے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں اب نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے۔ عمران خان نے سیاست میں فوج کے کردار سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں فوج گزشتہ 70 سالوں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ اقتدار میں رہی ہے، اور یہ سوچنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے کہ فوج کا حکمرانی میں کوئی لینا دینا نہ رہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں پی ٹی آئی کو چھوڑ جانے والے رہنماؤں کے بعد خالی ہو جانے والے عہدوں پر وہ نئی تقرریاں کریں گے تاکہ نوجوانوں کو آگے لایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال وہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے میں خالی ہو جانے والے عہدوں پر تقرریاں کروں گا تاکہ نوجوان لوگوں کو آگے لایا جا سکے، اور مجھے خدشہ ہے کہ انہیں بھی حراست میں لے لیا جائے گا، ممکن ہے کہ یہ مجھے جیل میں ڈال دیں۔ عمران خان نے کہا کہ میری پوزیشن اس وقت کمزور ہوگی جب میں اپنا ووٹ بینک کھو دوں گا۔ کوئی بھی سیاسی جماعت کمزور اس وقت ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک سکڑنے لگتا ہے۔ در حقیقت ہمیں مارشاء اللہ کا سامنا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس سب سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں تجسس میں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہمیں دوڑ سے باہر رکھنا ملک کے لیے کیسے فائدہ مند ہوگا۔ میں بات چیت اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ سوچ کیا رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ مجھے اس بات پر متفق کر لیں کہ یہ سب پاکستان کے لیے درست ہے تو میں متفق ہو جاؤں گا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ماضی میں اپنے سپورٹر سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا نتیجہ 9 مئی جیسے واقعات کی شکل میں سامنے آتا ہو۔ اگر ایسی صورتحال میں وہ مجھے جیل میں بند کریں گے تو اس کا ایک رد عمل ہوگا۔ در حقیقت جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اپوزیشن ہی باقی نہ رہے۔ ہماری پوری جماعت، تمام سینئر لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اگر قانون کی حکمرانی ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے دور میں اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف جو کیس تھے ان میں 95% ایسے تھے جو ہمارے اقتدار میں آنے سے پہلے بنے ہوئے تھے۔ دوسری جانب گزشتہ چند مہینوں میں میرے خلاف 150 سے زائد کیس بنائے گئے ہیں۔ ایسا ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ 9 مئی کے واقعات سے متعلق ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ درست نہیں ہے کہ ہمارے لوگ پولیس اور آرمی کی عمارتوں پر حملہ کرنے والے ہجوم کا حصہ تھے۔ اس کی آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے۔ جس روز مجھے حراست میں رہائی ملی تھی اسی روز میں نے یہ مطالبہ کر دیا تھا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان دوسرے مرحلے میں 97% بیلٹ باکس کھلنے کے بعد 55% ووٹوں کی حمایت کے ساتھ اپنے حریف کمال کلیچ سے آگے نکل گئے۔ کمال کلیچ کے حق میں 48% ووٹ ڈالے گئے۔ اس فتح سے طیب اردوان کے 2 دہائیوں پر محیط دور حکومت میں توسیع ہوگی۔ 8.5 کروڑ کی آبادی والے نیٹو کے رکن مملک ترکیہ میں یہ فتح صدر اردوان کے ناقابل تسخیر تشخص کو تقویت دے گی۔ کمال کلیچ کی شکست پر روس میں خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب مغربی دارالحکومتوں اور مشرقی اوسط کے بیشتر حصوں میں سوگ کی کیفیت ہے۔
2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ترکیہ پر حکمران طیب اردوان کرنسی کے بحران کے باوجود 5 سال کا نیا مینڈیٹ حاصل کرنے کی راہ پر گامزن نظر آئے ہیں، جبکہ حزب اختلاف نے ان کی جیت کو تسلسل کو روک لگانے کا وعدہ کیا تھا۔ 14 مئی کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے سے پہلے رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ وہ جمہوریت کا احترام کرتے ہیں اور آمر ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف میں کسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، ووٹ صرف عمران خان کا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ووٹ صرف عمران خان کا ہے، کوئی ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھٹو صاحب پر جب مشکل وقت آیا تھا تب باقی لیڈر بھی بھاگ گئے تھے، پیپلز پارٹی میں کوئی نہیں بچا تھا۔ مسلم لیگ کاف نے جب 2002 میں حکومت بنائی تھی اس میں سارے مسلم لیگ نون والے تھے۔ دوسری طرف شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ گزشتہ 20 دن سے میری بہنوں، بھتیجوں، بھائیوں اور 30 سال پہلے فوت ہونے والی والدہ کے گھروں پر بھی پولیس مسلسل چھاپے مار رہی ہے۔ میری والدہ کے گھر کو بھی توڑ دیا گیا ہے، ملک میں نہیں تھا۔ اس کے باوجود 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں کیونکہ پاک فوج کو عظیم اور ملک کا محافظ سمجھتا ہوں۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مجھے ختم کرنے کے لیے 3 لوگوں کو تیار کیا گیا ہے، بزدل نہیں ہوں، دوستی اور دشمنی قبر کی دیوار تک نبھاؤں گا۔ میں حق اور سچ کا جھنڈا بلند رکھوں گا، بے شک میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ پاکستان کی حقیقی حکومت کے ذمہ داران کو لکھ دیا ہے کہ زیادتی کی ایک حد ہوتی ہے۔ پی ڈی ایم انتقام کو اس سطح پر لے جا رہی ہے، جو فصل وہ بو رہے ہیں وہ خود انہیں بھی کاٹنی ہوگی۔ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ کمزور ہو سکتے ہیں، ان پر کیسز ہو سکتے ہیں، وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن میں جب تک عمران خان یہ لڑائی لڑ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جب عمران خان اقتدار میں ہوگا تب مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ بھارت میں پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر سورہ رحمان کی تلاوت کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر مودی نے ہندوؤں کی رسومات بھی ادا کی۔ پارلیمنٹ کی افتتاحی تقریب میں اس وقت دلچسپی صورتحال پیدا ہوگی جب ایک قاری صاحب کو مدعو کیا گیا اور انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم مودی سمیت تمام ارکان سر جھکائے سورہ رحمان کی تلاوت سنتے رہے۔ اکثر مسلم ارکان اسمبلی سورہ رحمان کی تلاوت کو سراہا، تاہم کچھ مسلم رہنماؤں نے وزیر اعظم مودی اور بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار نے اپنے تعصبانہ اور امتیازی سلوک کو چھپانے کے لیے ایسا کیا اور دنیا کو نام نہاد سیکولر اسٹیٹ ظاہر کرنے کے لیے یہ اقدام کیا، وگرنہ گجرات فسادات ہوں، متنازع شہریت بل ہو، کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ ہو یا تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی ہو، مودی سرکار کو دیکھنے کے لیے یہ سب چیزیں کافی ہیں۔ لبرٹی چوک میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا ہے کہ میرے ابا جی نے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کیا تو پوری دنیا سے دباؤ آیا۔ امریکی صدر نے ابا جی سے کہا کہ ایٹمی دھماکے نہ کرو، لیکن ابا جی نے پھر بھی کر دیے۔ ابا جی نے پوری دنیا کا دباؤ برداشت کیا لیکن دھماکے سے باز نہ آئے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ ابو جی کے ترقیاتی منصوبے نکال دو تو ملک میں رائے ونڈ سمیت صرف کھنڈرات بچتے ہیں۔ مشرق کی طرف دیکھو یا مغرب کی طرف دیکھو، جہاں دیکھو میرے ابا جی کو دیکھو۔ میرے ابا جی کے ہی سارے منصوبے نظر آئیں گے، لیکن دوستو اب وہ نظر نہیں آئیں گے، وہ صرف لندن میں ہی نظر آئیں گے۔ بہرحال مریم نواز نے کہا کہ ایٹمی پروگرام کے معماروں نواز شریف اور بھٹو شہید کو سلام، ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کرنے والی پاک فوج کو بھی سلام۔ بل کلنٹن نے نواز شریف سے کہا کہ ایٹمی دھماکے نہ کرو، لیکن میرے ابا جی میری طرح کہیں بعد آنے والے تھے، انہوں نے دھماکے کر دیے۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ ملک چلانے اور کھانے والوں کو دنیا یاد رکھتی ہے، جلانے والوں کو نہیں۔ اتنے انتقام کا سامنا کرنے کے باوجود ابا جی کی جماعت سے کوئی نہیں بھاگا، لیکن ابا جی بھاگ گئے۔
ہم ابا جی کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، وہ لندن میں کھڑے ہیں، ہم پاکستان میں کھڑے ہیں، لیکن ابا جی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تحریک انصاف کے سینئر لیڈر اعجاز چودھری آپ دیدہ ہو گئے اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے امکان کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا۔ تفتیشی آفیسر نے اعجاز چودھری کی عسکری ٹاور حملہ کیس میں گرفتاری ڈالی ہے۔ عدالت نے اعجاز چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ سماعت کے بعد میڈیا کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے اعجاز چودھری نے کہا کہ میرے حوالے سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ پارٹی چھوڑ دوں گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی تحریک ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں ہے لا الہ الا اللہ، ایسا دوستو اعجاز چودھری کا کہنا ہے۔ چائنا کے سب سے بڑے شہر اور تجارتی مرکز شنگھائی میں گرمی کا 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شنگھائی کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 35.7 سینٹی گریڈ تک رہا ہے۔ تاہم اس مہینے یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شنگھائی میں آج درجہ حرارت 36.7 ڈگری رہا، جو 100 برسوں میں مئی کا گرم ترین دن تھا۔ شدید گرمی میں معمولات زندگی معطل ہو کر رہ گیا۔ شنگھائی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ سے زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ شاپنگ مال اور دیگر عوامی مقامات سنسان پڑے تھے اور شہریوں نے گھر کا رخ کرنے میں عافیت جانی۔ ماہرین نے شدید گرمی کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیوں کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گلوبل وارمنگ سے موسم پر پڑنے والے غیر متوقع اور منفی اثرات کا سامنا جنوبی ایشیائی ممالک کو مہلک ہیٹ ویوز کی صورت میں کرنا پڑے گا۔ چائنا کے علاوہ بھارت، تھائی لینڈ اور بنگلہ دیش کو بھی شدید گرمی اور حبس کا سامنا ہے۔ ممبئی میں ہیٹ ویو سے ایک ہی دن میں 11 اموات ہوئی ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں بھی تقریباً 60 سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ یاد رہے دوستوں کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے کہ 2023 سے 2027 اب تک کا ریکارڈ کیا گیا 5 سالہ گرم ترین دور ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ گرین ہاؤس گیسز اور ایل نینو ہے، جو مل کر درجہ حرارت میں اضافہ کرتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کا ہر اضافہ متعدد اور ایک ساتھ ہونے والے خطرات کو تیز کر دیتا ہے۔ کراچی میں گزشتہ 5 روز کے دوران دماغ خور جرثومہ نگلیریا نے خاتون سمیت 3 افراد کی جان لے لی۔ رواں برس نگلیریا سے اب تک 3 اموات ہوئی ہیں، جبکہ گزشتہ سال دماغ خور جرثومہ 5 افراد کی جان لے چکا تھا۔ ڈی جی ہیلتھ سروسز نے کہا ہے کہ نگلیریا کی علامات میں سر درد، بخار، متلی، الٹی، گردن میں اکڑن، تبدیل شدہ ذہنی کیفیت اور دوڑے پڑ سکتے ہیں۔ جان لیوا جرثومہ نگلیریا سے بچاؤ کے لیے شہری پانی کے ٹینکس میں کلورین ملائیں۔ سوشل میڈیا میں ایک استانی کا چرچہ ہے جو کورونا سے متاثر ہونے کے باوجود مصنوعی سانس لیتے ہوئے بچوں کو آن لائن پڑھاتی رہی ہیں اور اب اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ وہ ٹیچر جس کا نام فلامینہ ہے، ہاسپٹل انتظامیہ سے کہتی رہی کہ وہ گھر جا کر اپنے بچوں کو آن لائن پڑھانا چاہتی ہے کیونکہ انہیں پڑھانے کا عشق ہے۔ یہاں تک کہ وہ دن میں زوم پر لیکچر دیتی اور شام میں ان بچوں کو فون پر پڑھاتی جو انٹرنیٹ سے محروم ہوتے تھے۔ وہ ہاسپٹل میں گھر جانے کے بعد آکسیجن لے کر بچوں کو آن لائن پڑھاتی رہی۔ ان کے بھائی نے بتایا کہ ایک وقت آ گیا کہ وہ خود سے سانس نہیں لے سکتی تھی اور آکسیجن سلنڈر کی مدد سے سانس لیتے ہوئے بچوں کو پڑھاتی رہی۔ ایک ہفتے تک وہ وینٹیلیٹرز کے سہارے زندہ رہی اور اسی مشین پر اس ٹیچر نے آخری سانس بھی لی۔ اس ٹیچر کی ایک بہن کا کہنا ہے کہ اسے سب سے مشکل یعنی پڑھائی میں کمزور طلبہ و طالبات ملتے تھے۔ وہ اس کام کو ایک چیلنج سمجھ کر انجام دیتی رہی۔ اس سے قبل نارمل حالات میں وہ بچوں کو اپنے ہاتھوں سے خاص کاپیاں، سٹیکر اور کارڈ بورڈ بنا کر بھی دیتی رہی، یہاں تک کہ وہ پوری رات اس کام میں جٹی رہتی تھی۔ ایرک ناتھ نے بتایا کہ یہ ٹیچر فلامینہ سخت حالات میں بھی مسکراتی رہتی تھی اور اس کی ہنسی اسکول میں گونجتی رہتی تھی۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اس غیر معمولی استاد میں غیر معمولی توانائی اور جذبہ موجود تھا، لیکن کورونا کے تناظر میں ان کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی اور 11 دسمبر کو انہوں نے ہاسپٹل میں دم توڑ دیا۔ سعودی عرب تبوک شہر کے مغرب میں حسمی پہاڑ صحرا کی سیاحت کے شائقین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ پہاڑی صحرائی علاقے کا موسم گرمیوں میں سخت گرم اور سردیوں میں سخت سرد ہوتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے حسمی کے علاقے میں نبطی تہذیب کا غلبہ رہا ہے، تاہم بعد کے ادوار میں یہاں عرب تہذیب چھائی رہی۔ بلند و بالا پہاڑ ہیبت ناک ہیں جہاں قدیم زمانے میں حجاج کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ سعودی عرب کے محکمہ سیاحت نے 10 دسمبر 2020 سے مارچ 2021 تک موسم سرما سیاحتی سیزن شروع کر رکھا ہے۔ اس تشریحی مہم کے دوران حسمی کے پہاڑوں کی متعدد تصویریں بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔